بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ قوم شیطان کے بہکاوے میں اگر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا اور اپنے بھائی حضرت ہارون اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور وہ جب نادم ہوئے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پہنچنے سے پہلے جلدی کی؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، سو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ الاعراف۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کیونکہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی تھی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہو، اور اس لیے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب، جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس ڈر سے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، پس میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے کالم میں ڈال دیا، اور مجھے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹال نہ سکے گا۔ اور جس معبود کی پوجا پر تو موتقف تھا، اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت سے امور کے متعلق دریافت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوالات کے جواب دیے۔ اس دوران میں ایک شخص جس کا نام سامری تھا، بنی اسرائیل کے وہ زیور لے لیے جو انہوں نے فرعونیہ سے عاریۃً لیے تھے۔ اس نے انہیں ڈھال کر ایک بچڑا بنایا اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی، جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وہ اس طرح رامنے لگا جس طرح سچ مچ کا بچڑا رامتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ واقع گوشت پوش کا زندہ بچڑا بن گیا تھا، اس لیے گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اس کے پچھلے حصے میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تھی تو اس قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے زندہ بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو کر اس کے ارد گرد ناچنے لگتے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، یعنی موسیٰ کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اسے کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے۔
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان فضول باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، وہ مقدس اسماء و صفات سے متصف ہے اور اس کی نعمتیں بے شمار اور بے حد بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توہم پرستی کی تردید فرماتے ہوئے اور ایک بے زبان جانور یا ایک شیطانی شعبدے کو معبود قرار دینے کی حماقت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے، سورہ طٰہٰ۔ اور مزید فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا، انہوں نے اس کو معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا، سورہ الاعراف۔ یعنی یہ حیوانی مجسمہ نہ بات کر سکتا تھا، نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتا تھا، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا اپنی جان پر ظلم کے مترادف تھی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ جہالت اور گمراہی کا یہ کام بالکل غلط ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ واقعی گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے، سورہ الاعراف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں بچڑے کی پوجا میں مشغول دیکھا تو وہ تختیاں نیچے پھینک دی جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آیا جب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حدیث نبوی ہے، سنی ہوئی خبر آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں رجز و توجیہ کی۔ انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو درست نہیں تھا، کہنے لگے، ہم پر قوم کے زیورات کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے ہم نے انہیں ڈال دیا، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، سورہ طٰہٰ۔ انہوں نے فرعونیوں کے زیوروں کو اپنے قبضے میں رکھنے میں حرج محسوس کیا، حالانکہ وہ دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال تھا جسے لینے کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں بچڑے کا مجسمہ پوجنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہوا، جو محض ایک بے روح جسم تھا، لیکن اس میں سے رامنے کی آواز آتی تھی۔ پھر آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ یعنی آپ کو چاہیے تھا کہ میرے پیچھے کوہ طور پر آ کر ان کی غلط روی کی اطلاع دیتے۔ انہوں نے عرض کی، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، سورہ طٰہٰ۔ یعنی آپ انہیں چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہیں، حالانکہ میں آپ کو اپنا نائب بنا کر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سورہ الاعراف۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو بھی دعا میں شامل کیا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اس جرم عظیم سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہارون نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ۔ یعنی اللہ کی تقدیر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تمہیں آزمانے کو اس نے اس بچڑے میں آواز پیدا کر دی ہے، اور تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، بچڑا نہیں، لہٰذا میری بات سن کر تم سب میری پیروی کرو اور میری مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کے حق میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے منع کیا تھا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، سورہ طٰہٰ۔ یعنی مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو میں نے فرستاد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بار لی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے مٹی لے لی۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سامری نے دیکھا کہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، اس نے وہاں سے مٹی لے لی، پھر جب وہ سونے کے بچڑے میں ڈال دی تو مذکورہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس نے کہا میں نے اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات مجھے سمجھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، سورہ طٰہٰ۔ سامری کو یہ بددعا دی گئی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، کیونکہ اس نے وہ چیز چھوئی تھی جسے چھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اسے دنیا میں اس جرم کی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، جیسے فرمایا، ایک اور وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، سورہ طٰہٰ۔ پھر فرمایا، اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر سمندر میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے، سورہ طٰہٰ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا، اسے سمندر میں بکھیر دیا اور بنی اسرائیل کو اسے پینے کا حکم دیا۔ جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی، بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے، سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اور اس دنیاوی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، سورہ الاعراف۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور مخلوق پر رحم اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا ہے،
سورہ الاعراف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچڑا پوجنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جب تک انہیں سزا کے طور پر قتل نہیں کر دیا گیا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کا معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لی، اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہ پہچان سکے، پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس صبح 70,000 افراد قتل کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ سورہ الاعراف۔ 70 علماء بنی اسرائیل کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 علماء کے ساتھ کوہ طور پر قوم کی گوسالہ پرستی سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں وہ ایک اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے، اس سے تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں ہم تیری طرف رجوع کر چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایسے رسول نبی و امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق تھے وہ اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف۔ امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا اور ان سے فرمایا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت سے ہی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔ موسیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا، قریب آ جاؤ، دیدار الہی کی ضد اور کڑک کا عذاب۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو آپ کے چہرہ مبارک پر اس کا روشن نور آ جاتا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان کے افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سر بسجود ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ یوں کریں یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکے تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہ کریں گے۔ سورہ بقرہ۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان سب کی جانیں جسموں سے نکل گئیں۔ وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام عجز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ سورہ الاعراف۔ یعنی ہم میں سے جن بے وقوفوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، کیونکہ ہم ان کے عمل سے لا تعلق اور بیزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیری قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے سے تو نے ان کی آزمائش کی، جس طرح ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ ایسے امتحانات سے تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تیرا فیصلہ اور تیری مرضی غالب ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا نہ پلٹ سکتا ہے، تو ہی ہمارا خبرگیر ہے۔ بس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے اچھا ہے۔ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھتے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا تو ایک تحریر لکھی، وہ اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تحریر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
یعنی ان صفات کے حامل افراد کو میری رحمت ضرور حاصل ہوگی۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو کچھ بتایا تھا اس میں یہ بھی خبر شامل تھی جب بنی اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بہانہ ساز قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ سورہ بقرہ۔ اور مزید فرمایا، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ سورہ الاعراف۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا، تختیاں ہمیں دکھائیے، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا، بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کیا گویا وہ بادل ہو، اور ان سے کہا گیا کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا، انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں اب تک اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے ہم سے عذاب ٹال گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اس کے بعد بھی پھر گئے، کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجے اور تم پر کتابیں نازل کی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔